الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 127۔ ان مبارک آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ دعائیں ایک نبی نے اپنے رب سے مانگی ہیں۔ اگر ہم اس طریقے کو سیکھ لیں اور اپنی ضروریات کو اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کو اسی صورت میں رکھیں گے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا کہ یوں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، اس کی دیواریں بلند کر رہے تھے، چنائی ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کام کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، آخرت کا شوق ہوتا ہے، تو اس وقت جو مانگی گئی دعائیں ہیں تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہو، اس کے دوران، اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہماری محنت کو قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نہیں مانگ رہے، ہماری ضروریات ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، بس ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو، ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیجئے۔ خاص طور پر یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پر جو حج کا حکم آ رہا ہے تو اس کے طریقے بھی سکھا دیجئے، اور جو جو عبادات آپ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگائی ہیں تو ان کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اگر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمی رہ جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ معاف فرما دیجئے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے اپنا رسول بھیج دیجئے۔ منہم، جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ ہو، یعنی کہ ہماری اولاد کو یہ سعادت نصیب فرما دیجئے کہ آپ کا رسول جو آئے وہ کسی دوسری قوم سے نہ آئے، ہماری ہی اولاد کے اندر، ہماری قوم کے اندر ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، انہیں آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں آپ کی کتاب کی تعلیم دے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی کی باتیں سکھائے، جو بھی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں تو ان کی رہنمائی کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اعمال کو، ان کے دلوں کو پاک کرے دنیا کی محبت سے، آپ کی نافرمانی سے ان کے دلوں کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ آگے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ انتہائی قیمتی یہ دعائیں ہوتی ہیں جو انبیاء کرام نے مانگیں یا اللہ کے فرما بردار بندوں نے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلام بنا کر انہیں محفوظ کر دیا۔ دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ایسی ہی توکل، یقین اور بھروسہ نصیب فرمائے کہ ہر ضرورت میں، ہر کام میں ہم اپنے رب سے تعلق بنا کر اپنے رب سے مانگنے والے بنیں۔